अलकुद्स की मोहब्बत में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में, इसराइल की नफ़रत में, पूरे पाकिस्तान में केएफसी का बॉयकॉट किया जा रहा है। भरपूर बॉयकॉट। ऐसा बॉयकॉट कि जिसके मनाज़िर में हमने देखा कि नौजवान केएफसी के रेस्टोरेंट्स के अंदर दाखिल हुए, हाथों में डंडे उठाकर, बैट उठाकर, और फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने तोड़-फोड़ की है। वहाँ स्टाफ से उन्होंने बदतमीज़ी की है। वहाँ मौजूद लोगों को बाहर निकाला है और कहा है बंद करो ये कारोबार अपना, क्योंकि तुम लोग यहाँ ये कारोबार कर रहे हो, यहाँ ये खाना खा रहे हो, और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस जालिम को जो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बहन भाइयों को, तुम्हारे कलमा गो लोगों को मार रहा है, जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम कर रहा है, और तुम इंतहाई बेशर्मी के साथ ये खाना खा रहे हो। तुम ये कैसे कर सकते हो? ये एहतजाज हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में केएफसी के खिलाफ बहुत भरपूर अंदाज में देखा है। सिर्फ केएफसी नहीं, पेप्सी के खिलाफ, कोका कोला के खिलाफ, कुछ चिप्स के ब्रांड्स हैं, कुछ दीगर फूड ब्रांड्स हैं, कुछ डिटर्जेंट्स हैं, इन सब के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज होता रहा है। मगर यह एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ा है। इस एहतजाज के ठंडा पड़ने से, इस बॉयकॉट के ठंडा पड़ने से इन ब्रांड्स को जो डेंट पड़ा था, जो डैमेज हुआ था, वो कम हुआ और इन्होंने वापस रिकवर करना शुरू किया था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जंगबंदी मुआहिदा हुआ तो यह एहतजाज और ठंडा हो गया। लेकिन जंगबंदी मुआहिदे के बाद इसराइल ने जुल्म का, वहशत का, बर्बरियत का बाजार एक बार फिर गर्म कर दिया। इसराइल ने एक बार फिर वही तरीका इख्तियार किया जिसके जरिए हमने अपने बच्चों को लुक़्मा अजल बनते हुए देखा, अपनी माओं को आंसू बहाते हुए देखा, अपने बुजुर्गों को हमने देखा कि वो अपने जिगर गोशों के लाशों को उठाकर आंसू बहा रहे थे, दुहाई दे रहे थे, और तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबा सुजूद हमें नजर आए, राजी ब रजा नजर आए कि ठीक जो उसकी मर्जी है हम उस पर राजी हैं। एक जानिब उन लोगों की ये कनात है, उन लोगों का ये तशक्कुर है, और दूसरी जानिब हमारी हिमायत इतनी कि हमने बॉयकॉट किया था, वो बॉयकॉट भी ठंडा पड़ना शुरू हो गया। लेकिन जब इसराइल ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर जुल्म किया तो दोबारा बॉयकॉट बढ़ा। अब हमें कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, शेखुपुरा में, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होता हुआ नजर आया केएफसी के खिलाफ। 3 मुकदमात दर्ज हुए हैं, और इन 3 मुकदमात के दर्ज होने के बाद सिंध में कुछ 40 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहले इनकी बात करते हैं, फिर इस बॉयकॉट की, इस बॉयकॉट के पीएसएल से कनेक्शन की, सिर्फ केएफसी के खिलाफ बॉयकॉट, इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बॉयकॉट है, जो स्पेशली हमें केएफसी के खिलाफ नजर आ रहा है, इस बॉयकॉट में कुछ जगहों पर ये पुरतशद्दुद हुआ जो मेरी राय में नहीं होना चाहिए था। यानी हमने कुछ रेस्टोरेंट्स में देखा, लोग वहां गए और जाकर उन्होंने गालम गलोच का इस्तेमाल किया स्टाफ के साथ, खवातीन की मौजूदगी में, छोटे बच्चों की मौजूदगी में। वो मादरजात गालियां दी गई जो नहीं दी जानी चाहिए थी। कहाँ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की बात कर रहे हैं, कहाँ आप अपने मुसलमान बहन भाइयों की बात कर रहे हैं, शहीद होते हुए बच्चों की बात कर रहे हैं, और कहाँ आपकी इतनी खराब जुबान कि आप लोगों के सामने उसका इस्तेमाल करते हुए वीडियो बन रही है, पैगाम जा रहा है, उस कॉज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट खुद भी पहुंचा रहे हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, कराची में डिफेंस थाने से कुछ कदम के फासले पर जो कोरंगी रोड है, वहां केएफसी पर मुश्तइल अफराद पहुंचे, मुश्तइल अफराद ने एहतजाज किया, कुछ चीज़ों को तोड़ा फोड़ा, स्टाफ के साथ उनकी मामूली हाथापाई हुई, और नज़दीकी 1-2 और रेस्टोरेंट्स, वहां पर भी उन्होंने एहतजाज किया, शीशे तोड़े। इसका मुकदमा स्टाफ की मुद्दत में दर्ज हुआ, और उन्होंने ये कहा कि जो लोग आए थे इन्होंने आकर कानून अपने हाथ में लिया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, कार्रवाई की जाए। पुलिस ने ऐसे लोगों को मीडिया से बात करते हुए दहशतगर्द करार दिया है। ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुजाहिरीन है। पुलिस इस रवैये के साथ मजीद हवा दे रही है कि ये मुजाहिरीन अगली बार इससे ज्यादा मुजाहिरे में कानून अपने हाथ में लें, इससे ज्यादा हमें हत्थे से उखड़े हुए मुजाहिरीन नजर आए। जाहिर है कि उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, हम सबके जज्बात मजरूह हुए हैं। तो एहतजाज हमारे पास छोटा सा टूल है, उस टूल का हम इस्तेमाल करते हुए इसराइल को डैमेज करना चाहते हैं। यह एहतजाज होता कितना मौसर है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि मैकडॉनल्ड्स का यह कहना है कि पिछले 4 साल में उनकी सेल्स इस बॉयकॉट के बाद सबसे कम रही हैं, शदीद डिक्लाइन आया है। रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, स्टाफ को निकाला गया है, और मैकडॉनल्ड्स घुटनों पर आया, कई जगहों पर हमने ये देखा।
گو کہ انہوں نے اسرائیل میں چلنے والے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ تمام کے تمام خود بائی کر لیے کہ اگر بوائیکاٹ کا سامنا ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا ہے، تو اب ہم یہ بائی کرتے ہیں، ہم چلائیں گے، کیونکہ میکڈونلڈز وہ کمپنی ہے جو اسرائیلی فوجیوں کو فری میل دے رہی تھی۔ KFC کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم فری میل نہیں دے رہے تھے، ہم نے اسرائیل کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا۔ ہاں البتہ جو ہماری پیرنٹ کمپنی ہے یم برانڈز، انہوں نے اسرائیل کے سٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو یہ ایکول سپورٹ ہے، اس لیے کہ KFC سے حاصل ہونے والے پیسے جا رہے ہیں اسرائیلی سٹارٹ اپس میں، اور وہاں سے آنے والے پیسے جا رہے ہیں اس ظلم کے بازار میں جس میں میرے آپ کے بہن بھائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ہم سب سے چھوٹا جو ٹول استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے احتجاج کا ٹول، تو یہ ٹول ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹول ڈینٹ ڈالتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے۔ تو پاکستان میں KFC کو ہم نے جگہ جگہ بند ہوتے ہوئے دیکھا، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں اکثر مقامات پر ہمیں KFC کے آگے پردے نظر آئے، قناتیں نظر آئیں، اور انہوں نے شامیانے لگا کر اپنے ریسٹورنٹس کو بند کیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بوائیکاٹ کام کرتا ہے۔ یہ بوائیکاٹ ٹھنڈا پڑا تھا، اب واپس مؤثر ہو رہا ہے۔ اس کو مؤثر کرنے کے لیے نوجوانوں نے، خاص طور پر جمعیت سے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے آواز بلند کی ہے، اور کرنی چاہیے۔ میں اس بات کے حق میں ہوں۔ یہاں ایک احتجاج کیا جاتا ہے ان افراد کی جانب سے جو KFC سے وابستہ ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جن کی سپورٹ میں بات کر رہے ہیں، وہ اپنا احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستانی ہیں، ان کے مالکان پاکستانی ہیں، ان میں لگنے والا پیسہ پاکستانی ہے، تو کیوں یہ احتجاج کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ ان کا ایک حصہ وہ جاتا ہے اس پیرنٹ کمپنی کو، تو اس لیے کہیں نہ کہیں فائدہ تو پہنچ رہا ہے، تو یہ احتجاج کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، کیا ہم اس مالی فائدے کے لیے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو، ہماری معیشت کو پہنچ رہا ہے، یہ بھول جائیں کہ وہاں قبلہ اول ہے، یہ بھول جائیں کہ وہاں ظلم کا بازار گرم ہے، یہ بھول جائیں کہ وہاں جو مر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں؟ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بوائیکاٹ میری رائے میں درست ہے، کرنا چاہیے، مزید مؤثر ہونا چاہیے۔ ہاں ہمیں یہ ضرور کرنا ہے کہ اس بوائیکاٹ کو کرتے ہوئے قانون اپنے ہاتھ میں ہمیں نہیں لینا۔ KFC کے خلاف یہ جو احتجاج ہے یہ اسپیشلی اس لیے زیادہ ہے کہ KFC نے اس وقت جو PSL ہے اس کو بھی سپورٹ کر رکھا ہے، تو PSL کو سپورٹ کرتے ہوئے KFC جب آگے بڑھتا ہے تو پھر PSL کا بھی بوائیکاٹ ہو رہا ہے، گو کہ یہ ہمیں کراچی میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، دیگر شہروں میں کچھ کم، لیکن پہلے کے مقابلے میں بوائیکاٹ ہے۔ لاہور میں یہ اور کم ہے، مگر بوائیکاٹ ہے، PSL کے خلاف بھی، KFC کے خلاف بھی۔ تو KFC کے خلاف احتجاج کی دو وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں، ایک PSL کو سپورٹ کرنا، تو PSL کے خلاف بھی احتجاج ہو گیا، دوسرا KFC جو کر رہا ہے وہ، تیسرا KFC کے لوگوں نے ایک بات خود ہمیں رابطہ کرنے پر بتائی کہ ان کے خلاف، چونکہ ان کی سیلز بڑھی ہیں، کنٹری وائڈ ان کے ریسٹورنٹس بڑھے ہیں، تو ان کے خلاف کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ سازش بھی کی کہ ان کو زیادہ نشانہ بنایا جائے، اسی لیے انٹرنیشنل برانڈز میں جو دیگر ریسٹورنٹس ہیں انہیں کم فرق پڑا ہے، KFC کو زیادہ فرق پڑا ہے۔ یہ KFC کی اپنی لاجک ہے۔ اور آپ دیکھیے، میں نے دیکھا تھا کراچی میں خاص طور پر جو میکڈونلڈز بند ہوا، یہاں طارق روڈ کے کنارے پر، اللہ والی چورنگی پر، وہاں دروازے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لال رنگ کے ایک بورڈ پر سفید رنگ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مجھے میکڈونلڈز پر کئی جگہ نظر آیا۔ میں نے سٹاف سے پوچھا تھا اس کی وجہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو احتجاج کرنے والے آتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں احتجاج کرنے سے، اور وہ پھر آگ نہیں لگاتے، توڑ پھوڑ نہیں کرتے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے وہ فلم PK کا عامر خان یاد آ گیا جس نے اپنے دونوں گالوں پر بھگوان کی تصویر لگائی ہوئی تھی کہ مارنے والے رک جائیں۔ یہ کیسی اپروچ ہے کہ کلمے کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، آپ اپنے کرتوت ٹھیک کریں، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارے ہاں میکڈونلڈز نہیں، میکڈونلڈز کے مالکان کی اپروچ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک احتجاج ہے KFC کے خلاف، میکڈونلڈز کے خلاف، انٹرنیشنل برانڈز کے خلاف، ڈٹرجنٹس، بیوریجز وغیرہ۔ دوسرا ایک احتجاج کی اور بات ہوتی ہے، وہ احتجاج ہے ٹیک جائنٹس کے خلاف، کہ یہ احتجاج ہم کیوں نہیں کر رہے جب دنیا بھر میں ہوا۔ ہم نے ابھی دیکھا بہت بھرپور احتجاج ہوا مائکروسافٹ کے خلاف، دنیا بھر میں وائرل ہوا کہ ہم یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے۔ مائکروسافٹ اسرائیل کو ٹیکنالوجی سپورٹ دے رہا ہے، مائکروسافٹ ان کی ملٹری کو باقاعدہ طور پر سپورٹ دے رہا ہے، امیزون ہوا، گوگل ہوا،
یہ ان لوگوں کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کو سیلز دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو ہم ان کا اینڈرائڈ کا بوائے کیوں نہیں کر رہے؟ تو کیا ہم اپنے ان فونز کا استعمال چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے ان کمپیوٹرز کا استعمال چھوڑ دیں کہ جن میں مائکروسافٹ پروڈکٹ ہے، جن میں گوگل پروڈکٹ ہے، اور کیا ہم گوگل کا استعمال چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے، اور اگر ان کا استعمال چھوڑ دیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ میڈیم جس پر میں آپ سے مخاطب ہوں، یوٹیوب کا، یہ بھی گوگل کا ہی ایک حصہ ہے، تو کیا اس کا استعمال چھوڑ دیں؟ ظاہر ہے کہ اس جدید دنیا میں جہاں اپنی آواز اٹھانی ہے وہاں انہی کے پروڈکٹس، انہی کے برانڈز کو استعمال کرنا ہے، اور تاوقت یہ کہ ہم کچھ اپنا نہ کر لیں۔ ہم نے اب تک کیا کیا ہے؟ ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم جن کے کتب خانے دنیا بھر میں مشہور تھے، ہم جن کے علماء دنیا بھر میں مشہور تھے، ہم مسلمان سائنسدان دنیا بھر میں جانے جاتے تھے، عرصہ ہوا کہ ہم ٹیکنالوجی سے، تعلیم سے، ترقی سے دور ہو گئے، اور ہم نے عیش و عشرت کو اپنی پسندیدہ چیز بنا لیا، اور وہ اغیار جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آج ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں جھنڈے گاڑے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اب جب ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم ان کے محتاج ہیں، مرہون منت ہیں۔ ہم آج ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے بھی انہی کے ٹولز کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ کب تک؟ جب تک ہم کچھ کر نہیں لیتے، تو وہ تو بہت لمبا سفر ہے۔ اس بہت لمبے سفر میں اس جگہ تک پہنچنا کہ ہم اپنا کچھ لے کر آئیں، ہمارا اپنا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ٹول ہو، پلیٹ فارم ہو، اور ہم وہاں اپنی آواز پہنچا سکیں، ایسے کہ وہ آواز سنی جائے، تو جب تک یہ نہیں کر لیتے تب تک ہمارے پاس ایک مؤثر ٹول ہے۔ وہ ٹول ہے احتجاج کا۔ وہ ٹول کم از کم مجھے آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہماری یہ حکومتیں، ہمارے یہ حکمران، مسلم دنیا کے بے شرم بے غیرت حکمران، کہ جو باقاعدہ طور پر اپنے لوگوں کو روکتے ہیں، پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے پی ایس ایل میں روکتے ہیں، سڑکوں پر روکتے ہیں، احتجاج سے روکتے ہیں، اور جھنڈے تک چھین لیتے ہیں فلسطین کے، وہ بھی مکمل طور پر ہمیں باقاعدہ اسرائیل نواز نظر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی بائیکاٹ ضروری ہے، ایسے لوگوں کو بھی شرم دلانا ضروری ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ آپ اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، مظلوم کے ساتھ ہمیں کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں۔